ناول جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا۔ بہت خوبصورت ناول جسے تحریر کیا ہے سمیرہ شریف دور نے اور اس کو ریکارڈ کر رہی ہیں روحان۔ لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے ہیں میرے سنگ سنگ، تیرے جلوے ہیں میرے سنگ سنگ۔ پلیز میڈم کہکشاں آپ ان بچوں کی باڈی لینگویج تو درست کروائیں۔ بچوں کی ریہرسل دیکھتے ہوئے وہ کہکشاں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زوبا آپ رائٹ اس طرف سے لیں گی، اوکے؟ اس نے زوبا کو کندھوں سے تھام کر صحیح پوزیشن میں کھڑا کیا۔ تو نے عطا کیا نہ شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، دیتا ہی گیا۔ میوزک پورے کمرے میں اپنا اثر قائم رکھے ہوا تھا، طلبہ سمیت وہ بھی اس کے زیر اثر تھی۔ ارسلان بیٹے آپ بازو کو ٹھیک نہیں گھما رہے، دائیں سے بائیں طرف لے کر سر سے اوپر گزار کر پھر گول چکر بنانا ہے، یوں کہ سب بچوں کے بازوؤں کا ایک گول دائرہ بن جائے، جبکہ دوسرا یہ دایاں ہاتھ اس طرح سینے پر رہے کہ عاجزی کا اظہار ہو، رائٹ؟ ارسلان کو غلط ریہرسل کرتے دیکھ کر اس نے سمجھایا تو وہ فوراً الرٹ ہو گیا۔ تو نے عطا کیا نہ شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا۔ رخ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا۔ میری اگلی نظر ستاروں پر، میں پھر بھی تیرے سہاروں پر، میں پھر بھی تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ۔ آواز کی لے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی سر ملا رہی تھی، ساتھ ساتھ بچوں کو ریہرسل کرتی دیکھتی جا رہی تھی۔ اوکے ڈن، ویری ویل، کہکشاں آپ نے تو کمال کر دیا، بہت اچھا ٹیبلو ہوگا، بس خیال رہے کہ بچے کسی بھی قدم پر لڑکھڑائیں نہیں، ان کی باڈی لینگویج بالکل درست ہو۔ جب تک فنکشن نہیں ہو جاتا مزید ریہرسل کرواتی رہی۔ یس میڈم، اس کی ہدایت پر کہکشاں نے فوراً سر ہلایا۔ وہ کمرے سے نکل آئے، ابھی وہ کوریڈور سے گزر ہی رہی تھی کہ گیٹ سے پولیس جیپ اندر آتے دیکھ کر رک گئی۔ عبد الباری کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ ہیلو گڈ آفٹرنون ڈیئر، وہ رابیل کو دیکھ کر تیزی سے ڈگ بھرتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، رابیل نے بھی لٹھ مار انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ بابا اور امی کہاں ہیں؟ رابیل کے چہرے پر ناگواری کے واضح اثرات رقم تھے، وہ سب دیکھ چکا تھا پھر بھی پوچھنے سے باز نہیں آیا تھا۔ رابیل نے اس کا سوال پر عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ امی گھر جا چکی ہیں اور بابا آفس میں ہیں، وہ اسے ہرگز جواب نہیں دینا چاہتی تھی مگر جواب دینے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، وہ کسی بھی لمحے کسی بھی حرکت پر اتر سکتا تھا، اپنی عزت اسی میں تھی سو مجبور تھی۔ یہ ہر وقت مجھے دیکھتے ہی تمہارا چہرہ شریف پر 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ اتنی بری شکل تو نہیں ہے میری۔ وہ اس کا مزید ضبط آزمانے کو اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا، طنزیہ لہجہ تھا۔ رابیل نے زہر بھری نظروں سے گھورا اور بغیر جواب دیے آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن بازو اس کی مضبوط گرفت میں آ گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے، وہ بلبلا کر غصے سے پلٹی، اس کی رنگت مزید آتش فشاں بن گئی تھی۔ عبد الباری نے بغور چہرہ جانچا تھا۔ تم سے میں نے کچھ پوچھا ہے؟ روئی کی طرح نرم بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اس نے رابیل کو جھٹکا دیا تو وہ یوں سرعام اس کی توہین و تذلیل پر ششد رہ گئی۔ ارد گرد کلاس روم سے تقریباً سبھی کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں اوپن تھی، وہ بالکل وسط میں تھے۔ چند ایک ٹیچرز تو باہر کے دروازے کے پاس آ کر یہ سین ملاحظہ کرنے لگی تھیں کہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں تمہارے لاک اپ میں بند کوئی مجرم یا ملزم نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جس طرح کا سلوک کرو اور میں خاموش رہوں۔ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم اپنی حد تجاوز کر رہے ہو، اور بہتر ہے یہاں تماشا دکھانے کے بجائے میرا بازو چھوڑ دو۔ اس نے اس کی پولیس وردی میں ملبوس بھرپور سراپے پر ایک طنزیہ کاردار نظر ڈال کر کہا تھا۔ چلو ملزم نہیں ہو تو بنا لوں گا، مگر خیال رکھو بہت چلنے لگی ہے تمہاری یہ زبان، سے کنٹرول میں رکھو، ایسی زبانیں مجھے کاٹنا بھی آتی ہیں۔ جواب میں اسے زیادہ درستی اور سختی سے بولا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر سرحد سے بھاگی تھی، جتنی تذلیل یوں سرعام کر چکا تھا کم تھی کیا؟ وہ ایک دم آفس میں داخل ہوئی اور صوفے پر گر گئی تھی۔ بابا جو اس کے اچانک داخل ہونے پر اسے صرف دیکھ رہے تھے، اس کے دھواں دار رونے پر فوراً چونکے، ایک دم اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آئے تھے۔ کیا ہوا رابیل؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ایک دم دروازہ کھول کر عبد الباری بھی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ تم اس وقت یہاں؟ بابا کا رابیل کی طرف سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ عبد الباری کی نظریں آنسو بہاتی رابیل پر تھیں جس نے سدکتے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہاں ایک کام تھا اس لیے یہاں آنا پڑا۔ عبد الرابیل کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ رابیل فوراً اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ بابا نے کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ کیسا کام؟ بابا برداشت کر گئے تھے، تحمل سے پوچھا تھا۔ میری امیر الدین سے ملاقات ہوئی ہے، نواز اس کا بیٹا میرے مالک
میرے لاک اپ میں ہے، بس یہی خبر سنانے آیا تھا۔ وہ کتنا شفاق انداز تھا، وہ حیران رہ گئی۔ کیا باپا اور رابیل دونوں اسے دیکھتے رہ گئے جو مزے سے انکشاف کر کے دونوں کے چہروں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پاؤں ہلا رہا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں اسے اتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ اس نواز کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کہیں منہ بھی دکھائے، اور آپ رابیل کے لیے زمین سے آسمان تک چاہے خاک بھی چھانے، کسی اور کے نام کا اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا، وہ تلملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بابا صوفے پر گر سے گئے۔ رابیل ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نواز بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس سمے بابا سجاد علی صاحب کو اپنی آواز بھی قطعی اجنبی لگی تھی۔ یہ سب کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، سیدھی طرح دل کی بات کی تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال میں اس وقت اس موضوع کو ڈسکس کرنے نہیں آیا، صرف اطلاع دینا تھی۔ فون پر بھی دے سکتا تھا مگر تب آپ کے تاثرات نہیں دیکھ پاتا شاید۔ امی کو بھی بتا دیجیے گا اور یہ بھی خاطر جمع رکھیے گا، اس دفعہ اتنی ڈھیل دی کہ منگنی ہو گئی تھی، اگلی دفعہ اتنی ڈھیل میں نہیں دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ جان سے مار دو گے ہمیں؟ تو پھر مار دو، مگر کان کھول کر سن لو، تم رابیل کے قابل ہی نہیں۔ اگر اس قابل ہوتے تو پھر تم رونا کس بات کا تھا؟ اس کا نام لینے سے پہلے خود کو اس کے قابل تو بنا لو۔ بابا اپنے جوان، طاقتور، بہادر، توانا، اکھڑ تن مزاج اور بگڑے ہوئے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ بہت غلط کھیل کھیل رہے ہو تم۔ کیوں آہ لینا چاہتی ہو اس یتیم کی؟ نہیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تو سختی تو نہیں کر سکتا اس پر، عاقل ہے، باغل ہے، پھر بھی اس پر ظلم کا پہاڑ توڑوں بھی تو کس بنیاد پر؟ کیوں؟ کیا ہو تم؟ دنیا بھر کی آوارہ، رشوت خور اور پھر نہ جانے کون کون سی اخلاق کی برائیاں ہیں تم میں۔ آپ وہ مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ابھی تو نواز پر صرف چوری کا مقدمہ ڈالا ہے، اگر آپ نے یا ان میں سے کسی نے بھی یہ رشتہ ختم نہ کیا تو پھر قتل عمد کے کیس میں تھرو آؤٹ پھانسی کے پھندے پر لٹوا دوں گا۔ پھر نہ کہیے گا عبدالباری تم نے کچھ بتایا نہیں۔ رابیل اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا، آئندہ خیال رکھیے گا۔ جس طرح وہ دندناتا ہوا آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا تھا، یوں جیسے دنیا اس کی ٹھوکروں کی زد میں۔ سجاد علی صاحب نے بے دم ہو کر خالی دروازے کو تکتے رہ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں زاہدہ بیگم کی گود میں سر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ بس صبر کرو رابیل بیٹی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ وہ میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی شکم نے اس کے ہاتھ دھلے ہیں آج کمزور اور مظلوموں پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی مظلوم اور بے بس ہوں میں اسے کوئی بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ آخر کو میرے خون سے سینچا ہوا پودا ہے جو آج اس قابل ہو گیا کہ لوگوں کو ٹھوکروں کی زد میں رکھے ہوئے ہیں۔ بس بڑی امی، میں نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا، آج تو حد ہوگی، سر عام سب کے سامنے میرا بازو پکڑا تھا، ذلت سے مر جانے کو جی چاہ رہا ہے میرا، اس سے ابھی تک یہ غم ہی نہیں بھول رہا تھا۔ دوسرا غم کیا خاک بناتی؟ انہوں نے چہرہ صاف کیا، بھابھی بھی موجود تھی۔ کیا پتا تھا جس بیٹے کو بڑے ناز و نم سے دودھ مکھن کھلا کر اپنا خون پلا کر پال رہی ہیں وہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے اسے بازوں میں لے کر چہرہ چوما تھا۔ بس چپ ہو جاؤ، آنے دو اس نامراد کو، پوچھوں گی کس گناہ کی سزا ہے، کیا جرم کیا ہے میں نے، آخر جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہماری؟ پہلے ہی ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر مر گئے ہیں۔ عزت، آبرو، شرافت سب مٹی میں رول گئی ہے، برسوں کی کمائی، نیک نامی خاک ہو گئی ہے۔ اور کیا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیتا؟ رابیل ان سے ہٹ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی رہی۔ ایک ہمارا گھرانہ تھا، لوگ مثالیں دیتے تھے، اب ہمارا یہی گھرانہ ہے کہ رہی سے عزت بھی مٹی میں مل گئی اور نہ جانے عبدالباری کیا کروائے گا۔ وہ رو رہی تھی، بھابھی نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ میں تو فوراً آ گئی تھی، بڑے ابو سے ہی منہ ماری کرتے رہے ہیں، جب دوبارہ آفس میں بھی گئی تو بڑے ابو سخت تکلیف میں تھے۔ بس بیٹی اپنے ہی نصیب خراب تھے، کس سے شکوا کریں، بری صحبت انسان کو کیا بنا دیتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک سرد آہ کھینچی تو رابیل چپ ہو گئی، اب کہنے سننے کو بچا ہی کیا تھا۔ آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیں، میں نہیں چاہتی کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ منگنی بھی ٹوٹ گئی، مجھے قطعی پرواہ نہیں ہے۔ بس اب اس قصے کو ختم کریں، دنیا میں ہزاروں ایسی لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، میری بھی گزر جائے گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اگر زیادہ بات بگڑی تو دانش بھائی کے پاس سعودیہ چلی جاؤں گی، کتنی مرتبہ وہ بلا چکے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر امی کی گود میں رکھ دی۔ وہ انگوٹھی دیکھ کر مزید رونے لگی اور رابیل مزید کچھ کہے باہر نکل گئی۔ سوائے عبدالباری کی رات کو اس وقت سبھی گھر پر تھے۔ بابا کمرے میں تھے، بلڈ پریشر ابھی بھی نارمل نہیں تھا، فرقان بھائی انہی کے پاس تھے، رمشا اور فہد دونوں سو چکے تھے، مسلسل رونے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی، سخت بھوک لگی تھی، پیٹ سے کیسی دشمنی، چاول ڈال کر وہ کھانے لگی، کھاتے ہوئے مسلسل ذہنی روح بھٹکی ہوئی تھی، کسی بھی خیال پر گرفت نہیں رہی تھی، چائے بنا رہی تھی۔ عبدالباری ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ابھی بھی فل یونیفارم میں تھا۔ عبدالباری کو دیکھتے ہی بڑی امی نے چہرہ موڑ لیا تھا۔
بھابھی سر جھکا گئی تھی اور اس کے یوں دندناتے انداز میں کمرے میں داخل ہونے پر گھورنے لگی تھی۔ السلام علیکم، احسان کرنے والا انداز تھا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ رابیل نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ دن بدن اس کے انداز و اطوار ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ کیوں، کوئی کام تھا ہم سے؟ بڑی امی ابھی بھی خاموش تھیں۔ بھابھی نے ہی پوچھا تھا۔ وہ جو بغور رابیل کے تیور جانچ رہا تھا ہنسنے لگا تھا۔ کیوں بھابھی جان، بغیر خیریت کے میں آپ کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے اطلاع عرض ہے آج 3-4 دنوں بعد گھر آیا ہوں تو سامنے کوئی نظر نہیں آیا، سو تجسس فطری امر ہے۔ وہ کافی لاپرواہی سے کندھے اچکا کہہ رہا تھا۔ رابیل مہر بلب رہی۔ امی نے ایک بھرپور شکایتی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس پر ان کی تربیت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، صرف باپ دادا کا نام ڈبو رہا تھا۔ بھابھی میں آپ کے پاس جا رہی ہوں، پاپا کے پاس جا رہی ہوں، جب کمرہ خالی ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ رابیل کے لیے اس سے زیادہ اس کی موجودگی کو برداشت کرنا ناممکن تھا۔ چائے کا بھرا کپ ایک طرف رکھ کر بستر سے اتری تھی اور اس سے پہلے وہ کوئی پیش قدمی کرتی عبدالباری نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ عبدالباری، یہ کیا حرکت ہے؟ راستہ دو رابیل کو۔ امی کو سخت ناگوار گزرا تھا، جو اتنی دیر سے خاموش ناراض بیٹھی تھیں، ایک دم کہہ اٹھی، ضرور راستہ دوں گا، پہلے 1-2 حساب ہیں وہ تو کلیئر کر لوں۔ عبدالباری کو تو جیسے ماں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ بھابھی اور امی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ رابیل ضبط کے آخری سرے پر تھی۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ نواز کا کیس ختم ہو سکتا ہے اگر تم حامی بھرو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رابیل کا چہرہ تکنے لگا جو بری طرح خود پر جبر کرتی اپنی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ امی ایک دم بستر سے اتر کر رابیل کو پیچھے کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا سودے بازی کرنا چاہتے ہو تم؟ مجھ سے کرو۔ اس سے انہوں نے بری طرح گھورا تھا۔ آپ میں کون سا انصاف ہے جو آپ سے سودے بازی کروں گا؟ اس نے بھی تلخی سے کہا تھا۔ اگر ذرا بھی میری پرواہ ہوتی تو اس سودے بازی پر نہ اترتا۔ اس کا لہجہ زہر کن تھا۔ امی جو نہ جانے کب سے بھری بیٹھی تھی، انہوں نے ایک دم عبدالباری کا گریبان پکڑا تھا۔ کون سے انصاف کی بات کرتے ہو تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ تم سے کوئی انصاف کرے؟ پہلے اپنے کرتوت تو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ کوئی شریف النفس تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟ تم پر تو تھوکے گا بھی نہیں، اور تم چلے ہو رابیل کا نام لینے۔ زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری اگر۔ امی جان پلیز چھوڑیں، کس سے سر کھپا رہی ہیں؟ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ اگر سے اتنی سمجھ ہو تو یہ سب کرے ہی کیوں؟ رابیل خیر تو نہیں؟ اپنی عزت ہے، یوں سرے عام چوراہے پر تو نہ لائیں۔ بھابھی آگے بڑھ رہی۔ رابیل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا۔ آج پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ بڑی امی عبدالباری پر اس طرح بھرم ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھیں، وہ بھی صرف رابیل کی خاطر۔ نہیں چھوڑوں گی اسے، کس گناہ کی سزا ہے؟ لے لے یہ انگوٹھی، خوش ہو جائے۔ توڑ دی رابیل نے یہ منگنی بھی۔ اب کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی عبدالباری کے منہ پر دے ماری تھی، جو چہرے پر لگنے کے بعد زمین پر جا گئی تھی۔ بڑی امی اس کا گریبان چھوڑ کر کیا ہوا فرقان بھیا، جو شور کی آواز سن کر گھبرا گئے تھے، فوراً بھاگے آئے تھے۔ ہونا کیا ہے، اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں کہ مجھ نصیبوں جلی نے ایسے بیٹے کو جنم دیا۔ رابیل نے بڑی امی کو ساتھ لگا لیا۔ فرقان بھائی بھی عبدالباری کو دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ یہ تماشا دیکھنے کی اس ذلت کے بعد ہم کیسے زندہ ہیں؟ اگر ہمارا تماشا دیکھنے کا شوق تمہیں یہاں 3-4 دن بعد کھینچ ہی لایا تو جاؤ جا کر ابو کو تماشا دیکھو، تمہارے دیے گئے زخموں سے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ فرقان بھیا نے کہا تھا۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر روتی بڑی امی کو کندھوں سے تھام کر باہر لے گئی۔ عبدالباری نے جھک کر زمین پر گری انگوٹھی اٹھا لی۔ فرقان بھیا کو لگا شاید جیسے وہ صرف بکواس کریں، اس پتھر کو جیسے پرواہ نہیں تھی۔ بے پناہ غصہ ہے۔ عبدالباری سے مزید سر پھوڑنا فضول تھا۔ وہ ایک غصیلی نگاہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھے۔ کنزا تم بھی اپنے روم میں چلو، کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کے منہ لگنے کی، انہوں نے بھابھی کو حکم دیا تھا۔ دونوں چلے گئے تو وہ غصے سے کھڑا انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ آئی ڈیم اٹ! بے پناہ تنفر سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ رابیل کے والد عبدالودود صاحب اور سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے۔ شروع ہی سے دونوں خاندان ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سجاد علی صاحب کے صرف 4 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں اسما اور افسا دونوں شادی شدہ تھیں، پھر فرقان تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور پھر عبدالباری تھا۔ عبدالودود صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے، جو دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تھے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے، جبکہ وہ امی ابو کی وفات کے بعد پاکستان ہی میں رہنا چاہتے تھے۔
دوسرے وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی. ایک دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی. ایسے بیمار ہوئی کہ فوراً لوٹ آئے. دوبارہ جانے کو دل بھی نہیں چاہا تھا. عبدالباری اور اس کی عمر و مزاج و بلکہ انداز و اطوار و عادات وغیرہ میں بھی بہت فرق تھا. عبدالباری اس عمر میں کافی بڑا تھا. جبکہ وہ چھٹی میں تھی تو عبدالباری نے ایف اے کا امتحان کلیئر کیا تھا. وہ شروع سے ہی لائق تھا، پوزیشن ہولڈر تھا. اس کے والد عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے. پاکستانی فوج کے لیے ان کی بہت اعلیٰ و نمایاں خدمات تھیں، اس لیے وہ نہ صرف جذبہ حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی. جب تک عبدالباری ان کے زیر سایہ رہا بہت فرما بردار، مؤدب اور شریف لڑکا تھا. اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد صاحب نے اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا. جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی تھی وہ ٹھیک رہا، مگر جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا وہ بھی قابو سے باہر ہو گیا. عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمل بچوں میں نہیں رہا تھا. اس کے اندر شروع سے ہی ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی. وہ کافی سدھرا ہوا تھا شروع میں، مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سول سروس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا. ایس پی کے عہدے پر فائز ہوتی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں. بابا جنہوں نے اپنی ساری زندگی محبت، شرافت، دیانت داری، ایمانداری، حب الوطنی، وفاداری جیسے اصولوں کا پرچار کرتے گزار دی تھی، ان کے لیے یہ سرگرمیاں بہت تکلیف دہ تھیں. سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے، مگر اب جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ سب پر حاوی تھا. رشوت خوری، غنڈہ گردی، ظلم و جبر کا جو بازار وہ گرم کیے ہوئے تھا اس سے ان کا دل اب چاٹ ہونے لگا تھا. رہی سی کسر اب اس کی ضد نے پوری کر دی تھی. برسوں پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری کے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابیل کے لیے بات کی تھی. تب عبدالودود وقت آئے گا دیکھا جائے گا کہہ کر ٹال گئے تھے. نہ جانے عبدالباری کو اس بات کی کیسے بھنک پڑ گئی تھی. جیسے ہی رابیل نے بی اے کا امتحان دیا اس نے اپنا بددعا بیان کر دیا. 1 سال پہلے ہی رابیل کے والدین کا انتقال ہوا تھا، جب ساری ذمہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کندھوں پر تھی. سجاد علی اور امی نے رابیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا تھا، رابیل عبدالباری کی ضد بن گئی تھی. وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. رابیل کی پہلی منگنی کنزا بھابی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی. بظاہر کوئی بات نہیں تھی، مگر نہ جانے عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں راضی کر لیا تھا. اس کے والدین کی پرواہ کے بغیر رابیل سے منگنی توڑ دی تھی. پھر اب وہ 2 ماہ پہلے ہی اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کے دوست امیر الدین کے صاحبزادے نواز سے طے ہوا تھا. رشتہ طے کرتے وقت انہوں نے مختصر امیر الدین کو اپنے بیٹی کی ضد سے متعلق بتا دیا تھا. 2 ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار تھی. عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے رابیل مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے. وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی. دل کی حالت عجب سی تھی، نہ کوئی خواب تھا نہ ہی کوئی تصور. اس کی آنکھیں بس ساکت سی تھیں. اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہہ رہا تھا. اب شاید تعمر اس درد سے چھٹکارا نہیں تھا. عبدالباری کا خوف، اس کی وحشت، اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جا غسل تھا کہ بہت مجبور کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بڑھنے والی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا مزید کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی جبر نہیں سہنا. خاموشی سے یہاں سے دانش بھیا کے پاس چلے جانا ہے. وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی تھی. ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتے دیکھ کر رک گئی. وہ اس وقت شاید ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا. فل یونیفارم میں تھا، اپنے دھیان میں تھا. رابیل کو نہیں دیکھا تھا. رابیل تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ آئی تو وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر چونک گیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد بغیر کوئی حوالہ دیے سے کہہ رہی تھی. عبدالباری کے لیے عمر بہت حیران کن تھا. اس نے بغور رابیل کو دیکھا. نہ جانے ضد تھی کہ کیا تھا. طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی. حسین و خد و خال سے سجا بھرپور حسن لیے دلکش و دل فریب سرخ ٹمٹماتا چہرہ، گہری موٹی موٹی آنکھوں پر سایہ فگن لامبی پلکیں، ان کے سوجے سرخ موٹے ڈورے، اور ایک بھرپور کشش تھی اس چہرے میں. نہ جانے عبدالباری کی نظر کی وسعت اتنی محدود تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر ہی اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا. عبدالباری کی نظروں کی تپش سے یہ سہرانہ نقش و نگار سے سجا زیرین شکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا. رابیل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے. جب سے اپنا نام اس کے نام منہ سے سنا تھا ایک نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی. عبدالباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کے کچھ اور نظر آتا ہی نہیں تھا. کچھ غصے اور کچھ عبدالباری کی نظروں کی گرفت سے وہ مزید سرخ سی ہو گئی تھی.
عبدالباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا، چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ ساری رات ایک پل کو بھی نہیں سو سکی۔ آنکھیں علیحدہ مسلسل گریہ و زاری کی کہانی سنا رہی تھیں۔ عبدالباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا تھا۔ رابیل بمشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا خود اس پر اس قدر بے باکی اور بے غیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے عبدالباری نہ ہوتا۔ خیریت؟ اس کے صبر کا امتحان بہت تھا۔ بہت باریک بینی سے اس کے تاثرات ٹوٹ کر کرتے ہوئے مسکرا کر طنزاً پوچھا تھا۔ رابیل نے کاردار نظر ڈالی، بھلا تمہاری موجودگی میں کوئی خیریت ہو سکتی ہے؟ دل ہی دل میں اس نے سوچا۔ تم یہ نواز والا قصہ ختم کرو، جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا۔ اصلاً تو تمہیں اسے رات کو ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی۔ مگر اس کے والد کا فون آیا، اب تمہارے لاک اپ میں بند ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ چیخ گئی تھی۔ کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ جواباً رابیل کی پریشانی و تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرایا تو وہ مزید سلجھ گئے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسوچ انداز میں وہ دہرایا۔ کاش رابیل بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھتی جب تم نے میرے لیے انکار کیا تھا۔ میری ڈیمانڈ کیا ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھایا۔ رابیل لب بھینچے کھڑی رہی۔ نواز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں، اس کے لیے تو اتنا تڑپ رہی ہو۔ جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں۔ وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی، اس وقت تو حد تھی۔ وہ بمشکل خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روک پائی تھی۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کر کے مسکرایا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ تم نواز کو کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی، کچھ عرصہ رشتے نوازی بھی نبھانا چاہتا ہوں تاکہ محترم رشتہ داری کی نوعیت پر غور تو کر سکیں۔ اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا ہے۔ اسے اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ عبدالباری کے منظور نظر اتنی سستی تو نہیں۔ وہ اس کے انداز گفتگو، الفاظ و لب و لہجے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا غلط تھا یہ شخص، کتنا کرپٹ اور دھوکے باز۔ وہ دکھ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے رہ گئی۔ کتنا ظلم کماؤگے؟ مت آہیں لو کسی مظلوم کے۔ جس عہدے پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ بھی ہے، اس کو مت بھولو۔ تم جیسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسے درندے ہو تم جس میں انسانیت نام کو نہیں ہے۔ وہ غصے سے خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اسے سب سناتے وہ ہانپنے لگی جبکہ وہ صرف اور صرف مسکرا رہا تھا۔ ویل ڈن، بہت اچھا بول لیتی ہو تم تو۔ یہ جوہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر، علم ہی نہیں۔ مجھے تو دل چاہ رہا ہے اچھا سا سرپرائز دوں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے خاموش ہوا تھا۔ وہ بھونچا کر دیکھتی رہی، یعنی کچھ اثر ہی نہیں تھا۔ مگر کیا کروں؟ اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دے کر ناراض ہو جاؤ گی۔ چلو پھر کبھی صحیح، ساری عمر تمہیں ہی سننا ہے۔ یہ لو، تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر، پھر کبھی بات کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس کے بت بنے وجود پر ایک گہری نظر ڈال کر گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی، انگلیوں سے رخسار کو چھوتے اس نے اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تو وہ جیسے چونکی۔ دیکھو باری، پلیز میری بات سنو، تم اسے چھوڑ دو۔ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں بھی بیمار ہے، وہ لوگ مر جائیں گے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ کبھی اس پتھر دل احساس اور رحم سے عاری شخص کے سامنے گڑ گڑائے گی بھی، اس کا راستہ روکے کھڑی ہوگی۔ آنسو الگ بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے وہ رقیب روسیہ بہت اہم ہو گیا ہے تمہارے لیے، آنسو، یہ انداز۔ وہ اس گہرے افسانے پر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دیکھو ابھی سے سوچ لو، محبت کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ بے رحم، سنگ و دل لہجہ ہو گیا تھا۔ بکواس مت کرو تم، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی؟ عبدالباری نے رابیل کی آنکھوں میں جھانکا تو بے بسی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی ہو، بھلے وہ ہمارا رقیب ہی صحیح۔ ان آنسوں کا کچھ تو پاس رکھنا ہے نا۔ مگر خیال رہی میری جان، آئندہ ایسی کبھی صورتحال پیش نہ آئے۔ یہ تو زندہ بچ رہا ہے، کسی اور کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ عقل مند ہو، اشارہ ہی کافی ہے، سمجھے تم؟ رابیل کو ایک طرف ہٹا کر وہ نکل گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی برستی آنکھیں صاف کی، عبدالباری کے غرور گھمنڈ سے اٹھتے قدم دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ؟ بابا نے پوچھا تو وہ سر ہلا کے۔ ٹھیک ہے، میں فرقان سے کہتا ہوں تمہیں جانے کے انتظامات کرتے۔ اس وقت سبھی سوائے عبدالباری کے لانج میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے دانش بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ کچھ دیر تو سب پر ایک سکتا سا طاری ہو گیا تھا، مگر پھر اس نے خاموشی کو بابا نے توڑا تھا۔ فرقان بھائی نے صرف دیکھا تھا۔ بابا اسی خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے۔ تم عبدالباری کے لیے مان جاؤ، شاید اسی طرح میرا بیٹا سدھر جائے۔ اگلے دن بڑی امی نے اس سے کہا تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں، میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا بڑا کیا، پالا پوسا، اچھی تربیت کی، کیا صرف اس لیے کہ اس میں دور میں آ کر وہ بگڑ جائے؟
وہ تمہاری طلب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اللہ سے ہدایت دے دے اور وہ راہ راست پر آ جائے، غلط صحبت سے نکل آئے۔ وہ کتنی خوش فہم تھی۔ رابعہ نے نظریں چرا کی۔ وہ صرف خوش فہمی کی خاطر ساری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ رابعہ، انہوں نے پکارا تو وہ چہرہ پھیر گئی۔ مجھ سے 2 چیزیں طلب مت کریں بڑی امی جو میں نہ دے سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی خاطر مان بھی جاؤں، ساری زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے، مجھ میں نہ اتنا حوصلہ ہے اور نہ ہی دم خم۔ اگر میں ان کی ضد نہ ہوتی تو شاید کچھ سوچتی بھی۔ جب انسان ضد پر اتر آئے تو رشتوں کا تقدس احترام باقی نہیں رہتا۔ آپ نہ جانے کون سا رشتہ نبھانے کا چاہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ایک طرف سے رابعہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، زبردستی نہیں، ماں ہونا خوش فہم ہوں، صرف اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں، تمہاری پرواہ ہی نہیں کی۔ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا اچھا نصیب کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کو عبدالباری کو کچھ جلدی آ گیا تھا۔ رابعہ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بابا اور بڑی امی کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا ایک ہنگامہ ضرور برپا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی نہ جانے موضوع بحث کون تھا۔ تو پھر آپ نے طے کر رکھے میری بات نہیں مانیں گے، وہ غصے سے بڑے بابا سے کہہ رہا تھا۔ رابعہ جو اندر داخل ہوتی ہے سن کر وہیں رک گئی۔ تم غلط ضد پر اڑے ہوئے ہو، رابعہ سے تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی رہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ وہ تم جیسے ناہنجار اور آوارہ صرف انسان کی بیوی بنے۔ وہ ہیرا صرف لڑکی تمہارے قابل ہی کہاں۔ یہ اگر آپ کی ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو پھر میں اسے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا وہ کسی اور کی بن سکے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہان کا غرور اور تکبر سمٹ آیا تھا۔ رابعہ اور بڑی امی اپنی جگہ کانپ سی گئی تھی۔ خدا کو سمجھو عبدل، کیا بگاڑا اس بیچاری نے تمہارا، کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو اس کے الفاظ سن کر اگر بڑے بابا غصے سے گھورنے لگے تو بڑی امی رونے لگی۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، مجھے ہر حال میں رابعہ سے شادی کرنی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میں صرف 1 ہفتے کے لیے ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں، واپس آؤں تو کوئی فیصلہ کر لیجیے گا ورنہ۔ وہ رک گیا تھا۔ رابعہ کو لگا اس نے ورنہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے گا۔ بابا جان، اگر دنیا آپ نے دیکھی ہے تو آنکھیں میں نے بھی بند نہیں کی ہوئی۔ رابعہ کم عمر کی کوئی بچی نہیں ہے، وہ میری ضد نہ سمجھ سکے۔ سمجھائیں اسے، جو چیز ایک دفعہ میری نظر میں آ جائے تو وہ پھر صرف میری ہوتی ہے۔ برین واشنگ کی ضرورت ہے اسے، ورنہ ساری عمر پچھتائے گی۔ بتائیں اسے کیا باضابطہ طریقے سے اسے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ وہ بابا کے سامنے کوئی لحاظ و مربت رکھے شرم و حیا کے بغیر کہہ رہا تھا۔ انہیں بے پناہ غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو تم بے شرم بے حیا، ذرا بھی خیال نہیں تمہیں کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے؟ لوگ تو عزت کی خاطر جانے تک دے دیتے ہیں اور تم ہو کہ گھر کی عزت کو ہی داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں کروں گا میں تم سے اس کی شادی، بھیج جاؤں میں اسے اس کے بھائی کے پاس۔ میں نہیں تلا ہوا، آپ تلے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ بڑے بابا سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ بکواس نہیں کرو، دفع ہو جو یہاں سے۔ کسی رشتے اور کس ناطے سے تم اسے روکو گے؟ جب میں اسے بھیجوں گا اور اس کا بھائی اسے اپنے پاس بلوائے گا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ چلے جاؤ یہاں سے، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، آئندہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے زمانے بھر کی آوارہ ایسی بے شرم بے حیا اولاد کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ بڑے بابا سب کہہ گئے تھے۔ امی رونے لگیں۔ تعلق اس طرح توڑنے سے کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر ابھی انشاءاللہ کوئی انتظام کر کے ہی آؤں گا۔ دیکھتا ہوں کون بھجواتا ہے اسے یہاں سے۔ رابعہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی، کمرے میں آ کر بستر پر یوں گری جیسے بدن میں جان تک نہ ہو۔ 2 ہفتے لگے تھے اس کے جانے کی، سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ عبدالباری کراچی سے واپس لوٹا تو کافی پرسکون تھا۔ جاتے ہوئے جو دھمکی دے کر گیا تھا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے فکر مند تو سبھی تھے، مگر عبدالباری کی طرف سے سکون رہا تو سب مطمئن ہو گئے۔ آج اس کی فلائٹ تھی، فرقان بھائی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ عبدالباری کے سوا سبھی گھر پر تھے۔ اس کی جدائی کے خیال سے ہی سب اشکبار تھے۔ خود اس کی اپنی حالت بھی رو رو کر بری ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، سب کو سلام کہنا۔ بڑی امی نے خاص تاکید کی تھی، وہ سر ہلا کرے گی۔ چلو رابعہ، بہت کم وقت رہ گیا، فرقان بھائی نے کہا تو سب سے مل کر وہ باہر آ گئے۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی۔ اپنا پاسپورٹ ٹکٹ چیک کروانے کے مرحلے میں وہ بری طرح چونکی جب وہاں موجود لڑکی نے اس کی سیٹ کینسل ہو جانے کو کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سیٹ کیسے کینسل ہو سکتی؟ وہ بے پناہ متفکر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر فرقان بھائی کو دیکھا۔ پریشانی سے برا حال تھا۔ مزید کچھ پوچھے بغیر وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ ساری بات بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ سیٹ کیسے کینسل ہوگی؟ وہ حیران تھے۔
تم یہاں بیٹھو، میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ سے بٹھا کر کاغذات لے کر چلے گئے تھے۔ وہ ہراساں سی بیٹھی انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ کچھ دیر بعد لوٹے تو لب بھنچ ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، آؤ تم میرے ساتھ۔ اسے لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ واپسی کے راستے پر گاڑی ڈالی تو انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا؟ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، اب دوبارہ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ ان کی آنکھیں خون رنگ رہی تھیں۔ وہ کچھ سمجھی نہ اور نہ سمجھی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ دونوں گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دونوں کا پہلا سامنا عبدالباری سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سامنے ہی امی ابو کنزا بھابھی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی بے بسی رقم تھی، شاید وہ بھی باخبر ہو چکے تھے۔ کچھ جلدی نہیں گئے آپ لوگ؟ میرا تو خیال تھا آج رابیل کی فلائٹ ہے۔ کیوں رابیل؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر، اور رابیل خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم فرقان بھائی طیش میں آگے بڑھے۔ بہت اچھا وار کیا تم نے، بہت کمینگی پر اتر آئے ہو تم۔ اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر عبدالباری کے چہرے پر دے مارے۔ باقی سب ساکت تھے، شاید ان پر یہ ضد پہلے ہی گزر چکی تھی۔ رابیل کچھ نہ سمجھ پائی تھی، ذہن بالکل خالی ہو رہا تھا۔ مجھے الزام دینے کا آپ لوگ حق نہیں رکھتے، میں نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا آپ کو۔ باخبر کیا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں بے عزت کرنے پر تلے ہوئے؟ بھائی نے کاغذات اٹھا کر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ رابیل بے دم سی آگے بڑھی۔ کچھ نہیں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر صحیح طریقے سے میری چاہت حاصل نہ ہو تو میں غلط طریقے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ تو صرف جھوٹے کاغذات ہیں، میں اصلی تیار بھی کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اور رابیل مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ یہی کاغذات اصلی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ رابیل نے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، وہ امی کے پاس گر سی گئی تھی۔ فرقان سے کوئی یہاں سے دفع ہو جائے، جو کرنا تھا یہ کر چکا، اب میں اسے اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ نکاح کے جھوٹے کاغذات لے آیا، کل یہ گواہ بھی لے آئے گا۔ پاپا مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اندر کھڑی رابیل پوری طرح چونکی، تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ جھوٹے صحیح، مگر اتنی طاقت رکھتے ہیں کسی کو روک سکتے ہیں۔ ایک چپتی ہوئی نظر اس نے رابیل پر ڈالی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا انتظام کر لیں، اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کاغذات جھوٹے سے، مگر رابیل کہیں نہیں جائے گی۔ آج یہ رک گئی ہے، کل میں انتظار نہیں کروں گا۔ اتنا سفاک اور ظالم تھا وہ، ذرا بھی ماں باپ کی پرواہ نہیں تھی اسے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ قانونی طور پر تو میری بیوی کو کہیں بھیجنے کا، کیا اپنے گھر رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتے آپ؟ یہ صرف ایک قدم اٹھایا ہے میں نے، اگر چاہتے ہیں آپ سب کچھ سچ ہو جائے تو سمجھائیے اسے، اور خود بھی اب کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ کاغذات سے یہ میری بیوی ثابت کرتے ہیں، اس جھوٹ کو آپ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ بابا نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑا اور اسے باہر دھکیلا تھا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنے یہ منحوس رو، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ بابا بے پناہ طیش میں تھے۔ فرقان بھائی کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، یوں تو پھر یوں سی۔ وہ کاغذات جیب میں ڈالے باہر نکل گیا۔ اتنی دیر سے خود پر ضبط کرتی رابیل بڑی امی کے سینے پہ منہ چھپا کر ضبط کھو گئی تھی۔ بابا اور فرقان بھائی نے بے بسی سے دیکھا۔ عبدالباری اس قدر گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سفاک نے اس کے راستے میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بو دیے تھے۔ وہ جدھر بھی قدم رکھتی پاؤں چھلنی ہوئے جا رہے تھے۔ بابا نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے تعلقات استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھجوا دیں۔ اب کہ عبدالباری نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ اب انہیں اس کی طرف سے کوئی اچھائی کی امید نہیں تھی، مگر رابیل جیسی اعلیٰ لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں بھی نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ان کا ہر حربہ بے سود ہو رہا تھا۔ رابیل کے لیے تو جیسے زندگی عذاب سی بن کر رہ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسکول آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تو طبیعت اچاٹ ہونے لگی۔ اسکول سے گھر تک کا فاصلہ 20 منٹ کی واک پر مشتمل تھا۔ وہ ہمیشہ پیدل ہی عبور کر لیتی تھی۔ وہ بابا کو بتا کر خاموشی سے نکل آئی۔ ابھی اس نے صرف اسکول کی چار دیواری ہی کراس کی تھی جب عقب سے آتی گاڑی اس کے بالکل قریب بریک لگائے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں چلی تھی، اچھل کر پیچھے ہٹی، دہل کر پلٹ کر دیکھا۔ عبدالباری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی لینے اسکول جا رہا تھا، آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب پر اس نے اپنی گاڑی بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ نہیں شکریہ۔ عبدالباری کو دیکھ کر ویسے بھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ کوئی اعتماد، بھروسہ کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ ہر حد تو وہ پار کر چکا تھا، عزت تک تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا، پھر اس کی پرواہ کیوں کرتی؟
مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. گھر آیا تھا علم اور محترمہ اسکول میں، سوچا تمہیں پک بھی کر لوں گا اور بات بھی ہو جائے گی. آؤ نا. وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہوں. نہیں، جب میں نے کہہ دیا شکریہ تو پھر شکریہ. جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ غصے سے کہہ جانے لگی تھی. جب عبدالباری نے اس کی کلائی پکڑی تو وہ سرت سے پلٹی. کیا بدتمیزی! اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرایا. چہرہ اس جرأت پر لال انگارا ہو رہا تھا. بدتمیزی نہیں میڈم رابیل صاحبہ، حق رکھتا ہوں. آفٹر آل نکاح کے کاغذات تمہیں میری بیوی شو کرتے ہیں. خواہ وہ جھوٹے ہی سے چٹا. اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا رابیل کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا. انتہائی رذیل کمینی فطرت کے حامل گھٹیا انسان ہو تم. غصے سے سرخ ہوتی انگارا ہو رہی تھی. برداشت کا مادہ کبھی تو چھلکنا ہی تھا. عبدالباری حیرت سے اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جرأت اتنی بڑی تھی، حوصلہ اتنا بلند تھا کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والے عبدالباری کے کال پر اس کے ہاتھ کا نشان ثبت ہو چکا تھا. میرا ارادہ تم سے پہلے صرف بات کرنے کا تھا، مگر تم کچھ چاہتی ہی نہیں. اب صبر نہیں کروں گا، بہت تماشا بنا لیا، اب عمل کروں گا. آؤ. عبدالباری نے اس کا بازو تھاما. وہ ہراساں ہوئی. جرأت تو اس نے واقعی بہت بڑی کی تھی، اب وہ نہ جانے کیا کرے. پلیز باری چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا. اس طرح بازو دبوچے گاڑی کی طرف بڑھا تھا. فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل کر گالا کو لاک کر کے وہ خود بھی دوسری طرف آ بیٹھا. باری پلیز یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو خیال کرو. کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی پرواہ نہیں تھی. پتھر تاثرات لیے اس نے گاڑی ڈرائیو کی. باری گاڑی روکو، اگر بات ہی کرنا چاہتے ہو تو گھر چلو پلیز، کہیں اور نہیں. عبدالباری کو مخالف سمت میں گاڑی ریورس کر کے فل اسپیڈ کرتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہیں رہ رہی تھی. مجال ہے جو اس پر اثر ہوا. اور رابیل کا دل کانپ رہا تھا کسی انہونی کے خیال سے. باری تھوڑی دیر بعد بالکل نامانوس راستے دیکھ کر اس کا کندھا پوری طرح جھنجھوڑا، مگر وہ بے مہر ایک نظر ڈال کر اسے سامنے دیکھنے لگا. چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے. بہت بدنیت ہو تم. روتے ہوئے صرف یہی کہہ سکے. عبدالباری سے یہاں لے کر آیا تھا جہاں وہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی. وہ گاڑی سے اتر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر دروازہ واقعی سے دیکھنے لگا جیسے اس کا رونا کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا. وہ نہ جانے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں کہاں سے آ رہے تھے. چلو آؤ اترو. اس نے بازو اس کا تھاما. رابیل نے بری طرح جھٹک دیا. مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو میری جان، تمہیں اپنے گھر ہی تو لایا ہوں. یہ دیکھو، یہ واقعی تمہارا گھر. وہ اس کے مسلسل بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا. نہیں، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس. اب وہ بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. جب رونا بند کر لو اور عقل ٹھکانے آ جائے تو اندر آ جانا. اب یہی تمہارا گھر ہے، سب کچھ ہے. اس گھر کے علاوہ اب تمہیں کہیں اور پناہ نہیں ملے گی. مائنڈ اٹ ڈیئر. ایک جامع سی نظر اس پر ڈال کر اندر کی جانب بیٹھ گیا. وہ ہکا بکا رہ گئی. کتنے پر آہستی سے گزر گئی. گاڑی سے اتر کر وہ اندر بڑھنے کی بجائے گیٹ کی طرف بڑھی. وہاں گارڈ مین موجود تھا. اس کے باوجود گیٹ کھولنے لگی تھی. آپ بی بی اندر چلی جائیں، ہمیں دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے. وہ اس کے ہاتھ رک گئے. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی. گیٹ کھولو. وہ چیخی تھی. معاف کریں بی بی، ہم صاحب کے حکم کے بغیر گیٹ نہیں کھول سکتے. وہ بے بسی سے دیکھنے لگی. دیکھو، وہ مجھے جانے دو. مجھے تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی، مجھے جانے دو. تمہیں خدا کا واسطہ ہے. اس کی منت پر اتر آئی. ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. جب گارڈ مین کا انٹر کام بج رہا اٹھا تو وہ فوراً سننے لگا تھا. آپ اندر چلی جائیں، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. انٹر کام رکھ کر وہ اسے کہہ رہا تھا. وہ ہارے ہوئے انداز میں دیکھنے لگی. وہ نظریں پھیر گیا. یہ کس کا گھر ہے؟ اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا. صاحب لوگ کا. وہ حیران رہ گئی. یہ بلند و بالا عالی شان عمارت عبدالباری کی ملکیت تھی. کیا رشوت کی کمائی اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ وہ محو حیرت تھی. ایک گھر، گاڑی اور بھی نہ جانے کیا کیا عیاشیاں تھیں. یہاں کون کون ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھا. صرف صاحب ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں. اب وہ اکیلے ہیں. یا اللہ، یا مالک، کیا کروں؟ وہ جانتی تھی عبدالباری کو اس پر کبھی بھی رحم نہیں آ سکتا تھا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے وہ اندر بڑھی تھی. اندر ایک ملازم اسے مل گیا تھا جو اس کو باری کے کمرے تک رہنمائی کر گیا تھا. صاحب اندر ہے، آپ چلی جائیں. وہ اندر چلا گیا تھا. کچھ دیر ساکن سی کھڑی رہی. آہستگی سے دروازہ دھکیل کر دہلیز پر قدم رکھا تو سامنے بستر پر منہ کے بل لیٹا ہوا تھا. آ گئی تم؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ. لائٹس آف تھیں. بیڈ کے دونوں سائڈ کے لیمپ روشن تھے. عجیب ماحول ہو رہا تھا کمرے کا. وہ چند پل کے لیے خالی ذہن اور خالی نظریں سے اسے دیکھنے لگی جو کروٹ بدل کر تکی کے سہانے نیم دراز ہوا تھا. عجیب لڑکی ہو تم. لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک نظر کے اشارے کے لیے، اور تم ہو کہ وہ ہنس رہا تھا. نہ جانے کیسی پتھر ہو تم. ایک عرصے سے تم پر وقت ضائع کر رہا ہوں. تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اتنی پتھر نہ ہوتی. کتنا توہین آمیز نخوت بھرا انداز تھا. وہ کٹ کر رہ گئی. نعوذ باللہ. وہ اس کا سچا قلب کانپ کر رہ گیا. جو کچھ کہہ رہا تھا، جو کچھ چاہتا تھا، جو کچھ نظر آ رہا تھا، یہ اس کی بڑی امی اور کی یا بابا کی تربیت تو نہیں تھی.
اگر ان کی یہ تربیت ہوتی تو کچھ اور ہوتا، نگاہ میں اتنی شرم و حیات ہوتی، سوچ تک پاکیزہ ہوتی، اور یہ اس کے دل کے اس کے لیے صرف نفرت ہی نفرت ہی۔ کیوں لے کے آئے ہو تم مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو اب تم؟ تماشا تو تم نے مجھے بنا ہی دیا، جی بھر کے بدنام کر رہے ہو، جینے کی کوئی بھی سبیل نہیں چھوڑی تم نے۔ اب کون سا تیر تمہارے ترکش میں باقی رہ گیا جو آزمانا چاہتے ہو؟ صرف ایک تیر، ایک ترکش کا آخری تیر، تمہیں اپنا نام کرنا ہے، یہی ضد ہے میری، بس یہی چاہتا ہوں میں تم سے۔ وہ بستر سے اتر آیا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی ہی رہی جبکہ دہلیز سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ تنفر سمیٹے ہوئے تھی۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر تم صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہو۔ حیرت ہے کیسی بے رحم اولاد ہو تم۔ ماں باپ ہر لمحہ تمہارے لیے مر رہے ہیں، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر صرف اور صرف تمہاری ہدایت کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، تمہاری خیر و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور تم ہو کہ انہیں صرف مارنے پر تلے ہوئے۔ کتنے ظالم ہو تم، ذرا بھی تمہیں ان پر رحم نہیں آتا۔ اسی لیے تو سیدھے راستے سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ آج بھی میرا مقصد ان سب کی رضا سے تم سے بات کرنے کا تھا۔ بہرحال برا طریقہ تو یہ بھی نہیں۔ بس اب یہ ضد چھوڑو، آج ہر حال میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اعتبار تو اس بے اعتبار پر تھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ کھڑی بھی اسی کی دہلیز پر تھی، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کوئی بھی لمحہ اسے شیطان کا روپ دے سکتا تھا۔ جو چاہتے ہو وہ گھر جا کر کر لینا، مجھے ابھی صرف گھر جانا ہے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ گویا ہوئی تھی۔ گھر جانے والی بات نہ کرنا۔ ہاں جانے ضرور دوں گا، مگر میری خواہش پوری کرنے کے بعد، تاکہ نہ کوئی تمہیں پچھتاوا رہے اور نہ ہی کوئی مجھے ملال رہے، ورنہ یہیں رہو، ہر چیز ملے گی میری توجہ مہربانی سمیت۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ رابیل کا جی چاہا مردانہ خوبصورتی سے سجا اس کا چہرہ نوچ ڈالیں۔ بظاہر کتنا خوبصورت اور متاثر کن تھا، مگر باطن کتنا گھٹیا اور قابل نفرت تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ تم غلط کر رہے ہو، سب غلط کر رہے ہو، پچھتاؤ گے ساری عمر۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر وہ رو پڑی۔ سارا وجود اب پتے کی مانند لرزنے لگا۔ عبدالباری چند لمحے اس کے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یوں جیسے بچاؤ کا ہر راستہ مقفول ہو گیا، اور انتہائی بدنیت ہو تم، اللہ کرے مر جاؤ تم۔ خلوص دل سے اس نے بد دعا دی تھی۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے نا میری جان تو دیکھ لیں گے، اس وقت تو صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے دوبارہ کندھوں سے تھام لیا تھا۔ اس دفعہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ خواہش تھی اسی طرح تمہیں پریشان اپناؤں جس طرح لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر تم سب لوگوں کو یہی چاہتے تھے۔ سوری میری جان، تمہاری ان آنسوؤں کا کوئی استجاب نہیں کر سکتا۔ بس صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں نکاح خواں اور گواہ وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اگر تم میری یہ بات یہاں آنے سے پہلے سن لیتی تو اس افراتفری کی بجائے نکاح کی ساری کارروائی اپنے گھر میں کرواتا۔ خیر بری جگہ تو یہ بھی نہیں۔ مائنڈ میک اپ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ اذیت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی ٹھان ہی لی ہے، موت تمہارے نزدیک ایک کھیل ہے، تو پھر ان معاملات میں تمہیں نکاح کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بڑے خود مختار ہو تم پھر یہ ڈرامہ کیوں رچا رہے ہو؟ ناؤز باللہ، بڑے طاقتور اور زبردست ہو نا۔ اس کے ہاتھوں کو نفرت سے جھڑتے ہوئے طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی، اور وہ ہنس دیا۔ بقول تمہارے میں نام کا مسلمان ہوں، مگر ہوں تو صحیح نا۔ یہ نکاح کا ڈرامہ بھی صرف اور صرف تمہارے لیے رچانا چاہتا ہوں، ورنہ تم کبھی بھی اس اختیار سے باہر نہیں رہی۔ زبردستی بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ رابیل کا جی چاہا وہ ڈوب مرے، کوئی ایسی سبیل نکل آئے، یا تو اس کے سامنے نظر آنے والے شخص کو شوٹ کر دے یا پھر اپنے وجود کو مٹا ڈالے، یعنی کوئی پردہ باقی نہیں بچا تھا۔ جب سب کچھ طے کر ہی چکے ہو تو پھر ایک کام کرو، فرقان بھائی یا بابا کو شامل کر لو، ورنہ میں ساری عمر ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکوں گی، اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بغور دیکھتا رہا، پھر بھی اس کا موبائل بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ نہانے کے بعد وہ وضو کر کے باہر نکلی تو عبدالباری منہ کے بل سرہانے میں سر دیے ابھی بھی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ اسے دیکھ کر رابیل کے چہرے کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، سارے جسم میں نفرت کا زہر پھیلنے لگا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہوئی۔ نماز ادا کر کے ابھی جائے نماز
لپیٹ ہی رہی تھی کہ عبدالباری کا موبائل بج اٹھا۔ وہ نظر انداز کی کچھ دیر کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی۔ بیل ایک دفعہ مکمل ہو کر دوسری دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ عبدالباری نے مسلسل ہونے والی ٹون پر بھی سر نہ اٹھایا۔ وہ آگے بڑھی، اسکرین پر روشن نمبر دیکھتے ہی خوش ہوگی، فوراً یس کا بٹن پش کر دیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بڑی امی تھی۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ سمائے۔ کتنا فاصلہ آ گیا تھا درمیان میں۔ جی رہی ہوں، ابھی تک زندہ ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ ابھی تو صرف ایک رات گزری تھی، مگر لگ رہا تھا جیسے برسوں گزر گئے اور ان کو دیکھے ہوئے۔ جی رہی ہوں میں بھی، ساری رات ایک پل کو بھی آنکھ نہ لگی۔ یہی غم کھاتا رہا کہ میرے بیٹے نے تم پر کیا پہاڑ توڑا ہے، کیا گزر رہی ہوگی تم پر۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے، مجھے معاف کر دینا، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ رابیل نے ایک نظر کروٹ بدلتے عبدالباری کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کا کیا دوش ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، کیا کرے گا اب؟ ضد تو اس کی پوری ہو گئی ہے، بھاڑنے سے تو رہا۔ بابا کو بھی حوصلہ دیجیے گا، کل تو بہت تکلیف میں تھے وہ۔ اب بی پی کی کنڈیشن کیا ہے؟ اب جیسی بھی زندگی تھی گزرنی تو تھی نا، روتے ہوئے بھی اور ہنستے ہوئے بھی۔ کچھ حوصلہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے گہری سانس سنائی دی تھی۔ کل سے بہتر ہے، مگر ابھی بھی بستر پر ہی ہیں، ورنہ عبدل نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاموش نے عبدالباری کو دیکھتی رہی، جو گہری نیند میں تھا۔ تم آؤ گی نا؟ ضرور آنا، ہم سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا عبدل سے بھی بات کراؤ میری، پوچھو تو صحیح کس گناہ کی سزا دے رہا ہے وہ مجھے۔ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے عبدل کو نفرت سے دیکھ کر منہ پھیر گئی۔ بمشکل اپنے اوپر ضبط کر سکی۔ بستر کے قریب جھک کر اس نے اس کو آواز دی، عبدالباری۔ اب تو اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی نفرت کیا کم تھی، اب مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک رات ہی میں ہی سارے راز کھل گئی تھی۔ مزید سہنے سننے یا دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ سارے بدن پر ایک ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ جھک کر اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ کون ہے؟ نیند شاید بہت گہری تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے گردن ہلاتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا بے حس کیوں ہو گیا تھا، ورنہ بڑے بابا اور بڑی امی ایسے تو نہیں تھے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ امی کا فون ہے، بات کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر ماں باپ مر رہے تھے اور ادھر اپنی فتح مندی کا جشن منانے میں غرق، اپنی ہی خوشی میں مست تھا۔ اسے رو رو کر اس کی بے حسی پر دکھ ہو رہا تھا۔ اتنی صبح صبح، لاؤ دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لب بھینچے فون پکڑا۔ پڑھنے ہی لگی تھی، اس نے اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں چلی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ اپنے قریب گرا لیا تھا۔ وہ احتجاج بھی نہ کر سکی، بھلا اب احتجاج کرنے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ ہیلو عبدل، امی نے پوچھا تھا۔ جی بول رہا ہوں، بیزاری سے کہا تھا۔ سو رہے تھے کیا؟ انہوں نے بیزاری نوٹ کر کے پوچھا۔ ظاہر ہے جی سو رہا ہوں، اب اتنی صبح صبح بیل جوتنے سے تو رہا۔ آواز جھنجھلا گئی تھی اس بے معنی سوال پر۔ رابیل صرف دیکھ کر رہ گئی، جبکہ بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں، ناشتہ گھر آ کر کرنا، امی نے دعوت دی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اتنی صبح حیرت ہے؟ کیا بابا نے آپ کو اجازت دے دی مجھے گھر بلوانے کی؟ وہ طنز پر اتر آیا تھا۔ تم نے جو کیا ہے ساری عمر گھاؤ رستے رہیں گے۔ تمہارے دیے زخم بھلائے نہیں جا سکتے۔ ہمیں پرواہ ہے تو صرف رابیل کی۔ کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے لیے ہمارے دل میں، اور تم نے کیا کر دیا؟ نہ اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے اور نہ ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ تم نے ہمیں ایک داغ، ساری عمر سفید براق سر پر رہے گا۔ بڑی خواہش تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن بناؤں، سب ملیاں میٹ ہو گئے تھے۔ اب اسے لے کر آ جانا، یہ نہ ہو وہ ترستی رہے ہمارے لیے، اور یہی ہمارا اور ہے ہی کون اس کا ہمارے علاوہ۔ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ خوشی خوشی کیا ہوتا تو کوئی دکھ نہ ہوتا۔ یہ دن بھی دیکھنے دے ہمیں۔ وہ مسلسل کہتے رو رہی تھیں۔ عبدالباری اس جذباتی بلیک میلنگ سے جھنجھلا۔ حد ہوتی ہے، کیا محبت ہے آپ کی بھی، یعنی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں۔ میں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں ہوں آپ کا۔ کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا مجھے؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے، مجھے الزام نہ دیں۔ جتنا انتظار میں نے کیا ہے وہ میری شرافت ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر مان لیتے تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اگر آپ کی خواہش تھی تو میری بھی خواہش تھی کہ سب عزت کے ساتھ ہو جائے۔ آپ لوگوں کو ہی عزت کا سودا گوارا نہیں تھا، اب جو ویسے بھگتیے۔ رابیل پر ایک ٹیڑھی نظر ڈال کر وہ فون پر امی سے خفا ہو رہا تھا۔ رابیل اس کی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری والی عادت پر دل ملانے لگی تھی۔ عبدل کو تو ماں باپ کے احساسات کی بھی ذرا پرواہ نہ تھی، کوئی شرمندگی نہ تھی، معافی تلافی کا کوئی لفظ نہ تھا۔ کیسی بے حسی تھی یہ! شاباش بیٹے شاباش، تم یہ کہہ سکتے ہو، اولاد ہونا خوب آزماؤ ماں باپ کا کیا دل کیا کرتا ہے۔
کیا ہوتا ہے جب اپنی اولاد پیدا کرو گے تو پوچھوں گی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ خوش رہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، مگر تم نے تو دعا دینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اس بد نصیب کا دکھ رلاتا ہے، پھر کہہ رہی ہوں اس کو لے کر ضرور آ جانا۔ یہ نو میں بوڑھی انتظار کرتی رہ جو انہوں نے اس کے خاص تاکید کی اور فون بند کر دیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے بستر پر پھینکا۔ چہرے کے تاثرات سخت کبیدہ خاطر ہو چکے تھے۔ یعنی حد ہوتی ہے، مجھے ہی الزام۔ وہ آواز بلند بڑبڑایا تھا۔ تم نے میرا موبائل کیوں ریسیو کیا تھا؟ وہ اپنا سارا غصہ رابیل پر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چیخنے لگی، اپنا بازو اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا موبائل ریسیو کرنے کا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی جب تم سوئے پڑے تھے، مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ زندگی اب اسی شخص کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر کیوں دب کرے؟ اسی سوچ نے اسے لب کشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ عبدل کے جو انداز و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان کی موجودگی میں وہ لب سی کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم عبدل اس کے یوں دو ٹوک انداز پر گھورا تھا، سر پر دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں بھی ابھی لپٹا ہوا تھا۔ بلیک دوپٹے کے اندر چھپا چہرہ نور کا حالہ لگ رہا تھا۔ چہرہ کل کی نسبت اب قدرے بہتر تھا۔ آنکھیں مسلسل گریہ زاری اب بھی سوجی ہوئی تھیں، سرخ رنگ ہو رہی تھی، مگر آنکھوں کے برعکس چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ وہ چند ثانیے یک تک دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی ضد تھی، اب بیوی بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے کسی بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کے باوجود ایک کمی سی تھی۔ آئندہ میرا موبائل ریسیو کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، اسے تنبیہ کر کے بستر سے اتر گیا تھا۔ رابیل اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ لہجہ اب بھی زہر کن تھا۔ اس نے پلٹ کر گھورا۔ ایک دن کے وقفے سے کیا کچھ بدل گیا تھا۔ کل اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ آج اس انداز میں یہاں ہوگی۔ کل جب وہ اسے زبردستی لے کر یہاں آیا تھا تو اس کے ارادے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ اب اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ ہر حال میں عزت کی زندگی چاہتی تھی، جہاں تک ہو سکا تھا اسے اپنے بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب عبدل باری کے ارادے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے، سو وہ مجبور ہو گئی تھی۔ عبدل باری نے اس کی بات کا بھرم رکھا تھا، امی بابا اور فرقان بھائی کو بلوا لیا تھا۔ وہ اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھے، اصل معاملے کی خبر تو انہیں یہیں آ کر ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لایا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ صرف ایک کی رٹتی نکاح ہوگا تو ابھی ہوگا، ورنہ وہ یہیں رہے گی۔ مجبوراً وہ سب ہار گئے تھے۔ بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، ایک دن میں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب چلے گئے تھے، امی نے اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا جو ہونا تھا ہو گیا، کم از کم رخصتی عزت کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر وہ لوگ گئے تھے۔ وہ کل سے یہیں تھی، وہ اس پر اپنے سارے شوق پورے کر چکا تھا، مگر دکھ تھا، کم ہونے سے ہی نہیں آ رہا تھا۔ احساس زباں تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، گھر چلنا ہے۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد عبدل باری نے اسے سوچوں سے باہر نہیں لا ٹچکا۔ وہ غسل لے چکا تھا اور اسے دیکھتی رہی۔ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں رابیل بی بی۔ وہ اسے اپنی طرف یوں گھورتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہوں، جوتا پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدل باری نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کپڑے تو چینج کر لو، اسی حلیے میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے بلیک سلوٹوں والے لباس کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں جب کل گھر سے نکلی تھی تو یہی پہنا تھا، مجھے نہیں علم تھا واپسی پر کسی عقوبت خانے میں جانا پڑ جائے گا۔ فی الحال مجبوری ہے، میرے پاس یہی ایک لباس ہے، تلخی سے جواب دیا تھا۔ عبدل باری کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن گیا تھا۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان، اب بیگم صاحبہ ذرا اپنے لہجے پر کنٹرول رکھنا۔ میں عادی نہیں ہوں اس لہجے کا، اس قسم کی گفتگو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بہت برداشتی ہے تمہارا یہ زہر کن لہجہ، اب بالکل نہیں کروں گا۔ میں رعایت دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے سامنے آ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر اس نے وارننگ دی تھی اور وہ بے خوفی سے سر جھٹک گئی۔ برداشت نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ ہی کیوں باندھا تم نے؟ عادی نہیں ہو تو عادی بن جاؤ۔ ایس پی صاحب، اگر یہ پہلے یہ لہجے نہیں سنے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ سن لیں۔ مجھے تو عادت ہے اسی زہر خن لہجے میں بات کرنے کی، اور ساری عمر کروں گی۔ تو پھر کان کھول کر سن لو تم بھی، مجھے یہ زبان کاٹنا بھی آتی ہے، سمجھے تم؟ اس نے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر اسے بستر پر دھکیلا تھا۔ تو انتظار کس بات کا ہے، دیر کیوں کر رہے ہو؟ میں تو منتظر ہوں، کاٹو میری زبان، میں بھی تو دیکھوں کس حد تک وحشی پن کا مظاہرہ کر سکتے ہو، کس حد تک گر سکتے ہو۔ آنسو بے اختیار چھلک آئے تھے۔ رابیل وہ لب بھینچ گیا۔ عبدل باری جو سایہ اس کے آنسوؤں سے نہیں پگھلا تھا اب رک گیا، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ تم عجب مجنونانہ انداز میں آگے بڑھ کر اسے اپنے کندھوں سے تھام کر خود میں اسے بھیج دیا۔ یوں بولو گی تو کس دن واقعی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی۔ رابیل کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہونے لگا تھا، وہ مکمل طور پر توجہ پر آمادہ تھا۔ زخم دیکھ کر عبدل باری کی اب مرہم لگانے والی ادا وہ قطعی نہ سمجھ سکی تھی۔ گھر آئے تو سب آ کے نارمل انداز میں ہی ملے تھے۔ بابا سوئے ہوئے تھے، بھابھی وغیرہ سے مل کر کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی تو امی اور بھابھی بھی وہیں آ گئیں۔
فرقان بھائی البتہ ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ تم ساتھ چلو گی یا ابھی ٹھہرنا ہے؟ کچھ دیر بعد عبدالباری نے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ اب یہیں رہے گی۔ تم نے جہاں بھی جانا ہے جاؤ، مگر اب خیال رکھنا یہ اب اسی گھر میں رہے گی اور سب کے ساتھ۔ اس کی بجائے امی نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ہرگز نہیں، میرے لیے جب آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی نہیں۔ اٹھو رابیل، چلو۔ وہ ہمیشہ اپنا ہی حکم چلاتا تھا۔ کب تم نے ہمیں اپنا سمجھا ہوتا تو یوں نہ کرتے۔ اب تمہارا تو مجھے کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کا تمہارے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ جانے تم کیا کرتے پھرتے ہو اور کیا سلوک کرو اس کے ساتھ بھی۔ تم جیسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی ایمان، جس کے نزدیک ماں کی کوئی عزت نہیں، وہ کیا جانے بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ امی نے گویا اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ غصے سے دیکھتا رہا۔ یہ یہیں رہے گی، بلکہ تم بھی اپنے آپ کو سنوارو، اکیلے نہیں رہ رہے ہو، اب یہی تم لوگوں کا گھر ہے، تم بھی یہاں رہو گے۔ امی نے فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، حیرت ہے، بابا نے اجازت دے دی مجھے بھی اس گھر میں رہنے کی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ باپ ہیں تمہارے، دشمن نہیں۔ ویسے بھی جیسے تمہاری سرگرمیاں ہیں، رابیل کو اس گھر میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ جیسے تم ہو ایسا ہی تمہارا ہلکا احباب بھی ہوگا۔ تم سے تو اچھائی کی کوئی امید نہیں، اوروں سے کا خاک ہوگی۔ امی نے غصے سے اس کا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ حد ہوتی ہے، زبردستی ہے کیا؟ یعنی اب میں آپ کے اشاروں پر چلوں؟ وہ تل ملایا تھا۔ ایک تم نے اپنی کی ہے، اب ہماری مان لو۔ غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں، ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہارا ہمارا فیصلہ بالکل معقول لگے گا۔ تم تو سارا دن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھرتے ہو، کبھی تو راتوں کو بھی غائب ہوتے ہو۔ یہ وہاں کس کے سہارے ہوگی؟ چاہے تو تمہارے پیچھے کوئی چور آئے یا ڈاکو، تمہیں کیا پرواہ ہوگی؟ اپنی سرگرمیاں ختم ہوں گی تو تمہیں کچھ دکھائی دے گا نا۔ اب کہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ رابیل نے اس کا چہرہ دیکھا کہ ایسی بے بسی رقم تھی اس کے چہرے پر، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح بے بس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھ پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی زندگی، اپنی ذاتیات ہے، میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ عبدالباری نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ اب بابا وغیرہ کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ولیمہ بھی ہوا جائے۔ ان کا فرقان بھائی کا وسیع ہلکا احباب تھا، پھر رشتہ داری بھی تھی، وہ کس سے چھپاتے؟ رابیل کی خاطر وہ مجبور تھے، کچھ بھرم بھی رکھتا تھا۔ نکاح جیسے بھی ہوا، وہ لوگ ٹال مٹول کر گئے تھے، مگر اب آئندہ کے متعلق راہ ہموار کرنے کا وہ سب سوچ رہے تھے۔ دانش بھیا کو اصل صورتحال سے ہی لا علم رکھا گیا تھا، صرف دونوں کے نکاح کی اطلاع تھی، باقی تفصیل حذف کر دی گئی تھی۔ اب ان کا ولیمہ تھا جو اچھے خاصے پیمانے پر ہوا تھا۔ لوگ، رشتہ دار، دوست احباب اس قدر خفیہ نکاح کرنے پر استفسار کرتے رہے تھے، وہ سب لوگوں کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کرتے رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تماشا سا بن گیا تھا، اور جو تماشے کا سبب تھا وہ شاد و فرحاں لوگوں سے مل رہا تھا، جیسے کچھ انوکھا اور نرالا ہوا ہی نہیں۔ خدا خدا کر کے ولیمے کی تقریب اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر وہ لباس بدل کر بھی بیٹھی ہی تھی کہ بھابھی حفصہ، اسما وغیرہ آ گئیں۔ بھابھی ساتھ چائے بھی لائی تھیں۔ چاروں خاموشی سے پینے لگیں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی رابیل، پہلے کبھی بھی تمہیں یوں بنے سبرے دیکھا ہی نہیں، پہلی مرتبہ تم اس قدر سجی ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے حور زمین پر اتر آئی ہو۔ ایمان سے ہم تو حیران تھے، بھابھی چائے پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بمشکل مسکرائی۔ حفصہ اور اسما وغیرہ بھی مسکرا دی تھی۔ عبدالباری بہت جچ رہا تھا، دونوں ساتھ بیٹھے غضب کے لگ رہے تھے۔ کاش ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی خوبصورت اور دلکش ہوتا، اسما نے دکھ سے کہا۔ سب کچھ دیر خاموش سی ہو گئی تو کچھ وقفے کے بعد حفصہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رابیل، اب ہماری ساری امیدیں اللہ کے بعد تم ہی سے ہیں۔ وہ جن راستوں پر چل رہا ہے ان میں سے تم ہی سے واپس لا سکتے ہو۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے، اس کے مزاج کے ہر رنگ سے تم واقف ہو، اس کی نیچر، عادات و اطوار، اس کی سرگرمیاں، کچھ بھی تم سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نارمل انسانوں جیسی زندگی گزارے، مگر سب تدبیریں عکارت ہو گئیں۔ اس نے سب جائز و ناجائز بھلا کر تم سے شادی کی ہے۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو جو اسے بدل سکتی ہو، اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہو۔ حفصہ رندی ہوئی آواز میں اسے سمجھا رہی تھی اور وہ چپ تھی۔ وہ باری کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی کرتا رہا، اس کا جو بھی رویہ تھا، جو بھی عادات و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان سب کے برعکس اس نے آج جو بھی دیکھا اور سنا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ دل اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ عبدالباری کے دل میں اس کا تھوڑا بہت احترام موجود ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ یہ شخص ہر جذبے، ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے، مگر اب آہستہ آہستہ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر عبدالباری کے لیے تو کبھی بھی نہیں، مگر اب اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر قبل دیکھا جانے والا واقعہ پوری جذباتیت کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم نظر ٹھٹکی۔ وہ بے حس و حرکت، دونوں پاؤں نیچے لٹکائے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کون مر گیا جس کا سوگ منا رہی؟ وہ اس کے قریب آیا تھا، الفاظ تھے کہ پتھر۔ رابیل کے آنسو میں روانی آ گئی۔ اگر ماں باپ کا سوگ منا رہی ہو تو جتنا عرصہ انہیں مرے ہوا ہے، اس میں تو انسان خود بخود سنبھل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخموں کو کورید رہا تھا۔
وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے نہ جانے کون کون سے دکھ یاد آ رہے تھے۔ عبدالباری دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، پورا وجود ہل رہا تھا۔ جب عبدالباری نے اس کے چہرے سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اگر اس بات کا سوگ منا رہی ہو کہ میں مر کیوں نہیں رہا تو میری جان، تم صرف اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہی ہو۔ میں اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مروں گا، ابھی تو مجھے بہت سارا گھٹیا پن اور کالے کرتوت تمہیں دکھانے ہیں۔ ابھی سے کمزور پڑنے لگے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے تم نے۔ شاباش، سوگ منانا بند کرو، کچھ آنسو سنبھال کر رکھو، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح میری میت پر بہانے پڑ جائیں گے۔ رابیل کے ہاتھوں کا ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دلکش انداز میں یوں ہی تھامے چہرہ اوپر کرتے وہ مسکرا دیا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت وہ بھی اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر، دل پر اختیار سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ مزید ستم یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا کتنے قریب تھا۔ عبدالباری کی سانسوں کی گرماہٹ، ہاتھوں کی حدت اور لمس اس کے وجود کو پگھلا رہے تھے۔ وہ عجیب سی بے قراری نے آ لیا تھا۔ بند کرو یہ تماشا، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سوچنے میں بیٹھی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے سے متاثر ہو کر تمہیں واپس اسی گھر میں لے جاؤں گا تو یہ تمہاری سخت بھول ہے۔ عبدالباری ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ پانی کے ان قطروں میں بہہ جائے۔ کنٹرول کرو خود پر۔ درستی سے وہ اسے ڈانٹتے ہوئے اسے کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ابھی پھر اسے پیچھے دھکیل کر اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کیا پکایا ہے تم نے؟ کپڑے نکالنے کے بعد وہ کھانے کی بات پوچھ رہا تھا۔ وہ بامشکل سر اٹھا پائی تھی، آنکھیں قاتل رنگ ہو رہی تھی، اوپر سے بہتے آنسو کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کتنی کمزور لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ آنکھوں کے گہرے نین کٹورے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کو کافی تھے۔ دل کو کچھ ہوا تھا شاید، سخت خول چٹکا تھا شاید۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھا، لباس بستر پر پھینک کر وہ وحشیانہ انداز میں اس کا بازو تھام کر مقابل کھڑا ہوا تھا۔ کہا ہے نا بند کرو یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تب جتنا چاہے جی بھر کر رو لینا تم۔ رابیل جانم، ابھی تو تمہارا ہنسنا رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوگا، سمجھے تم؟ وہ اس حلق کے بل چیخا تھا۔ عبدالباری کے لفظوں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ چونک گئی۔ بے اختیار اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ارد گرد نہیں تھا مگر وہ ایک کرن، ایک امید چھوڑ گیا تھا۔ ایمان کی صورت، یقین کی صورت اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ رابیل، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا یا پھر میرے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا۔ میرے پاس اسے وراثت میں دینے کو کچھ نہیں سوائے نیک جذبات اور اس تحفے کے، اس امانت کے۔ تم اس امانت کی حفاظت کرنا، اگر کوشش کرو تو خود میدان میں اترنا۔ تم کم حوصلہ نہیں ہو، بہت کچھ کر سکتی ہو۔ عبدالباری اس کے کان میں پھر سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں منتظر تھا تمہارے فارغ ہونے کا، اگر زندہ رہا تو دونوں مل کر اس وطن کو غلط ہاتھوں کے شر سے بچائیں گے۔ اس کے خیالات کتنے انوکھے تھے۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارے مقصد کو آگے پہنچاؤں گی، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی جنہوں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا ہے، میرے ایمان کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا ہے۔ وہ ایک عزم لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو مگر پہلے جیسی شائستگی نہ تھی۔ بیڈ سے وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ تم تو میرا سایہ تھے، تم تو خود میری روشنی تھے، تم اتنے اچھے تھے، علم نہ تھا، تم تو خدا کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھے۔ اب جب حقیقت جان گئی تو اس طرح ساتھ پر ہمیشہ شکر کیا تھا۔ گناہگار تو تم نہیں، میں ہوں جو تمہاری قدر نہ کر سکی۔ اگر علم ہوتا کہ تم اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر لائے ہو تو خدا کی قسم ہمیشہ اپنے بدن کی چھاؤں کیے رکھتی، کبھی تمہارا دل نہ دکھاتی، کبھی تمہارے بڑے ہاتھوں کو نہ جھٹکتی، کبھی انکار نہ کرتی۔ اب صرف یاد کر سکتی ہوں وقت مرگ نہ جانے کتنا تڑپے ہوگے، ظالموں نے کس طرح سارا وجود چھلنی کر دیا تھا۔ کاش میں ساتھ ہوتی، کچھ تو تدبیر کرتی، اپنے بدن کا سایہ کر لیتی، کم از کم کوئی قطرہ پانی حلق میں انڈیلتی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں جب سارا بدن چھلنی ہو گیا ہوگا۔ کتنے خوبصورت خواب تھے تمہارے، تم تو چاہتے ہی تھے، وہ یہ دو ہی مقصد تھے تمہارے، شہادت یا فدا، اور تم نے اپنا مقصد پا لیا۔ وہ رو رہی تھی، تصویر کو سینے سے لگائے، اور جب ننھے ایمان کے رونے کی آواز پر چونکی تھی۔ تم مجھے جینے کا سامان دے گئے ہو، ہمارے رشتے کی واحد نشانی ہمارا ایمان۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، میں تمہارا مقصد ضرور پورا کروں گی۔ وہ جو لوگ وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہے، انہیں ختم کر دوں گی۔ تم مجھے جینے کا مقصد دے گئے ہو، تمہارا ساتھ تھا تو سب کچھ تھا، اب نہیں تو سب کچھ یہ وطن ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوں اپنے بیٹے کو صحیح معنوں میں ایمان بناؤں، اس قابل بناؤں کہ یہ تمہارے سب ارادوں کو عملی تعبیر بن جائے، تمہارے مقصد کی تکمیل کرے، یہ وطن کے ان ناسوروں کو نیست و نابود کرے جن کو ختم کرنے کی خواہش لیے تم قبر میں جا اترے۔
اس نے ننھے ایمان کو اٹھایا تھا، جھلملاتی آنکھوں سے عبدالباری کی تصویر کو دیکھا۔ عبدالباری کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اے عرض پاک کے جاں باز سپاہی، تمہیں ہمارا سلام۔ اے ملک و قوم کے جاں غازی، تمہیں وطن کی مٹی کا سلام۔ اے دل کے مکی، تمہیں وطن عزیز کے نظارے جادوانہ کی نکھری فضاؤں کی گنگناہٹوں کا سلام۔ اے شہید وطن، راہ تمہیں سلام۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ عبدالباری کی آواز کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب اسے ساری زندگی اس کے چھوڑے ہوئے مقصد کو نبھانا تھا۔ زندگی کچھ پرسکون سی لگنے لگی تھی۔